السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 ہے، 44 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہود اور نصارہ اور امت مسلمہ ان تینوں سے ایک چیز کا خطاب کر رہے ہیں۔ ایک بری جو خصلت اہل کتاب میں پائی جاتی تھی وہ اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں خاص طور پر یہودیوں میں تحریف کا مزاج تھا۔ تحریف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدلنا، لفظاً بھی بدلتے تھے، معنی کے اعتبار سے بھی بدلتے تھے۔ اس امت میں لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک حروف کے اعتبار سے بھی اور پھر ترجمے کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی پورا ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا۔ لیکن ایک فتنہ اس امت میں تحریف معنوی کا ہے، معنوی اعتبار سے تحریف کرنا، بدلنا، یہ خاص طور پر جو ہے، لیکن اسی لیے قیامت تک اللہ تعالی حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جماعت اس امت میں ایسی رہے گی جو اس دین کے اندر، اس کتاب اللہ کے اندر جتنی چیزیں تعویل خواہشات والے اپنی تعویلیں لے کر آتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں، اس کو پاک صاف کر کے دین کو کھڑا کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ڈرنے کی، سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا دین، ہماری زبان سے اس کی تحریف نہ ہو، ہے نا۔ تحریف کے معنی ہیں بدلنا۔
اہل کتاب دونوں بدلتے تھے، معنی بھی بدلتے تھے، الفاظ بھی بدلتے تھے. ہاں لیکن یہاں پر قرآن پاک معنی کے لفظ کے اعتبار سے تو بدلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن بعض مرتبہ ترجمے کے اعتبار سے بھی ہم اپنی یعنی اپنے ذہن میں جو بات ہے اس کو ہم ترجمہ فٹ کریں، ہے نا، جو مطلب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس کو میں بیان کروں، یا پھر استعداد کے بغیر، صلاحیت کے بغیر میں قرآن پاک کی آیات سے استنباط کروں، وہ استنباط کروں جو مجھے پسند ہو، مجھے سمجھ میں آئے. یہ سب معنوی تحریفات ہیں، اس سے آدمی بہت محتاط رہے. اس کے لیے سب سے بڑا آسان طریقہ کیا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی جو تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر قرآن ہے. قرآن پاک کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کے اقوال ہیں. جب تک آدمی اس میں رہے گا اس میں اس کی حفاظت رہے گی. جہاں اس سے ہٹے گا پھر کیا ہوگا؟ نہیں مجھے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے. کسی واقعے سے ایسا استدلال کرنا جو اپنی بات کو میں جو ہے چسپاں کرو، ہے نا، تو یہ چیز تحریف میں آتی ہے. تو اور یہ چیز جو ہے یہ پچھلے کتابوں میں یہ چلی آ رہی تھی، کیونکہ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ نے انہی کو بنا دیا تھا. تورات کی حفاظت کی ذمہ داری یہود کو دے دی گئی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری عیسائیوں کو دی گئی. بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ کتاب اللہ، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو آسمانی کتابیں تمہارے پاس ہیں اس کے تم محافظ رہو. انہوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن پھر آگے چل کر کیا کیا؟ انہوں نے دنیا کے بدلے میں اپنے اس کتاب کو بدلا، الفاظ بھی بدلے. جیسا گزشتہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک بات تھی تو اس کو جو ہے یعنی ایک حکم تھا، بدکاری کسی سے ہو گئی تھی تو سزا کو حکم کو بدلنا چاہا. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس امت کو سنا رہے ہیں، یہ بات، یہ خصلت ہمارے اندر نہیں آئے، اس کی ہم حفاظت کریں. دیکھیے ترجمہ دیکھیں اس مضمون کو ذہن میں رکھ کر. انا انزلنا التورات، یقیناً ہم نے تورات کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ کریں ہم نے تورات نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام پر. تورات منسوخ ہو چکی ہے، منسوخ ہونے کے باوجود بھی اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے. منسوخ ہونے کے معنی میں یہ نہیں کہ بس وہ ختم. تورات کی بے ادبی اللہ کی کتاب کی بے ادبی ہے. جب تک ہم تورات پر، جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. وہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس پر جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس تورات کی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی اس کی عظمت بتا رہے. دیکھو حالات کے اعتبار سے احکام کو بدلا گیا. اس زمانے میں تورات کے ذریعے ان کو احکامات دیے گئے تھے، اب تمہیں قرآن پاک کے ذریعے یہ احکامات دیے گئے. تو حالات کے اعتبار سے حکم بدلا ہے، وہ کتاب منسوخ ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جو ہے نا شان میں بے ادبی گستاخی کرو. ہاں جانتے ہو اس کی عظمت کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہا ہدن و نور. یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں ہدایت کی باتیں تھیں اور نور، روشنی تھی، دلوں کو روشن کرنے والی باتیں اس میں تھی. ہدن و نور، یہ دو صفات تورات کی، اور یہی دو صفات انجیل کی بھی آگے، اور یہی دو صفات قرآن پاک کی بھی. قرآن پاک کے جو صفات ہیں اس میں فرمایا قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک ایک نور ہے، یا یعنی نور جو ہے نا روشنی ہے. ایک روشنی دوسری روشنی کو کاٹتی نہیں، ایک روشنی دوسری روشنی کو نہیں کاٹتی بلکہ تقویت کا سبب بنتی ہے. یعنی اس کمرے میں جو ہے 20 لائٹ ہیں تو یہ 20 لائٹ کی روشنی آپس میں مل کر جو ہے نا اور روشن ہو گئی. روشنی کا مزاج یہ ہے کہ ایک روشنی دوسری روشنی کو نہیں کاٹتی. اللہ کا کلام قرآن پاک، اس کا جو نور ہے اس کے ذریعے سے اور جو ہے نا تورات کو تقویت ملی، انجیل کو تقویت ملی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو ہم نے جو تورات نازل کی تھی فیہا ہدن و نور، اس میں ہدایت کی باتیں تھی اور نور
روشنی کی باتیں تھی، آدمی اس پر چل کر روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر دوسری بات، یحکم بہا، اس تورات سے فیصلہ کرتے تھے کون؟ النبیون، پیغمبر۔ یہ وہ تورات تھی جیسے قرآن پاک سے فیصلہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس تورات سے فیصلہ کرتے تھے پیغمبر بنی اسرائیل کے بہت، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پھر آگے چل کر اتنے پیغمبر، سب کے سب تورات کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے تھے۔ اور پیغمبروں کی صفت بیان کر رہے ہیں، الذین اسلموا، وہ پیغمبر جو اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے پیغمبر۔ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن پیغمبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ۔ ہاں، تو الذین اسلموا، وہ پیغمبر جو اطاعت گزار، فرما بردار۔ ہاں، فیصلہ کس کے درمیان کرتے تھے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے درمیان۔ یہ تورات کی کتاب، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر ان کے جو دو نائب ہوتے تھے، کون تھے؟ الربانیون والاحبار، اللہ والے اور علماء۔ ربانی کہتے ہیں اللہ والا، رب کہتے ہیں اللہ کو، ربانی کہتے ہیں اللہ والا۔ الاحبار، علماء۔ امت میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور دونوں کی بنیاد علم ہوتی ہے۔ کسی پر جو ہے نا اللہ سے تعلق کا غلبہ غالب رہتا ہے، کہتے ہیں بھی کہ اللہ والے ہیں، تعلق مع اللہ ہے، بزرگ ہیں، شیخ ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں جس پر علم کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عالم ہیں، علماء ہیں، لیکن دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، علم۔ تو ہر قوم کے اندر یہ دو طبقے ہوتے ہیں، اللہ والے اور علماء، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور ان دونوں کا دستور العمل یہی ہونا چاہیے اور یہی تھا کہ یہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرتے تھے، ہے نا۔ یہ ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے، اس امت کے علماء کو، اس امت کے اللہ والوں کو، کہ تمہارے درمیان کوئی بھی بات آئے تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو۔ ہاں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ہزاروں لاکھوں مقتدا ہوتے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے تھے، اتنا پیچھے چلنے والے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے فرما بردار تھے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرنے والے تھے۔ بعض مرتبہ آدمی لاکھوں کروڑوں پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں تو پھر آدمی اپنی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی صفت بتا رہے، النبیون الذین اسلموا، یہ وہ پیغمبر ہیں جو اللہ کے فرما بردار تھے۔ کیا مطلب؟ ان کے پیچھے لاکھوں لوگ چلنے والے ہونے کے باوجود یہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ ہاں، اور ایک دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی فرما بردار بناتے ہیں۔ اور پھر بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا محافظ ان کو بنایا گیا تھا۔ یہ دیکھو، تورات کے تم محافظ ہو، تم نگران ہو، یہ تمہارے حوالے کی گئی ہے کتاب، اس کی حفاظت کرنا، اس کے الفاظ کی، اس کے معانی کی، اس کے مضمون کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ ہاں بھائی، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا۔ اس زمانے کے اہل کتاب کا حال، ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، جو تورات ہدایت اور نور سے بھری ہوئی تھی، اور انبیاء علیہ السلام اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور اس زمانے کے علماء اور اللہ والے بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے جو پہلے تھے آبا و اجداد، وہ یہ کام کرتے تھے، تورات کو سامنے رکھ کر اس سے فیصلہ کرتے تھے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے ڈرو مت، اللہ سے ڈرو۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے یہودی علماء تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کی کتاب میں کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی علامتیں تھی، اس کو چھپا دیا، بہت سے احکامات کو بدل دیا۔ کیوں بدل؟ کیونکہ ان کی ایک پوزیشن ہو گئی تھی کمیونٹی میں، ان کا ایک مرتبہ مقام ہو گیا تھا، لوگ ان کے ماننے والے تھے۔ اب وہ کہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پورے لوگ ادھر چلے جائیں گے، تو اپنی دنیا کہاں رہے گی؟ ہماری دکان بند ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلا تخشوا الناس،
گھبراؤ نہیں لوگوں سے ڈرو مت تم. ہاں وخشونی، اگر تم ان کو اتباع نہیں کرو گے تو میں جو سزا دوں گا اس سزا سے ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی دنیا کے بدلے میں میری آیتوں کو مت بیچو. تھوڑی سی دنیا ہے، تھوڑی دنیا کا مطلب پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک اللہ کی آیت کا مقابلہ پوری دنیا نہیں کر سکتی. اور یہ اہل کتاب اس آیتوں کو بدلتے تھے دنیا کے بدلے میں، کیونکہ ان کو ہدایہ ملتے تھے، ان کی واہ واہ ہوتی تھی، مال کی محبت تھی، مرتبے کی محبت تھی، حب جاہ حب مال، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم واحد، دو بھوکے بھیڑیے ہیں، خوب بھوکے ہیں، ان کو جو ہے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو. یہ جو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کا حریص، مرتبے کا حریص کمیونٹی میں تباہی مچاتا ہے. یہ دو بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، مال کی محبت اور دوسرا پوزیشن کی. اور یہ اس سے بڑی خطرناک چیز ہے. مال میں بھی آدمی کمپرومائز کر لے سکتا ہے، مرتبے میں آدمی کمپرومائز، میرا مرتبہ میرا اسٹیٹس کم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ یہودیوں کی یہی بات بیماری تھی، کیونکہ اگر وہ کہتے کہ ان کی بات مان لو تو اپنا مسئلہ ختم ہو جاتا، اپنی سرداری ختم ہو جاتی، اپنے دائیں بائیں لوگ ختم ہو جاتے. تو اس کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ نہیں، چھپا دیا اللہ کی آیت. اس دنیا کی چند واہ واہ کی وجہ سے، چاہے وہ عزت سمجھو چاہے وہ مال سمجھو، کسی اس کے بدلے انہوں نے اللہ کے دین کو بیچ دیا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے وہ شخص کافر ہے. دیکھیے دو چیزیں آگے جو ہے نا، فاسق ظالمون کا لفظ ہے، اس آیت میں کافرون ہے. اللہ نے جو کتاب میں اتارا ہے اگر واقعی اس کو کوئی انکار کرتا ہے دل سے اور زبان سے، وہ شخص کافر ہے. ایک آدمی اس کتاب میں، اللہ کی کتاب میں جو ہے اس کا انکار تو نہیں کر رہا لیکن عمل نہیں کر رہا، اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے کہ وہ بڑا گنہگار ہے. مان تو رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر دل سے بھی انکار کر دے کہ میں حکم کو نہیں مانتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کا اگر کوئی انکار کر دے، اس فیصلے کو نہ مانے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور اس تورات میں یہ بھی ایک حکم تھا. تورات میں ایک حکم کیا تھا؟ قصاص کا، انصاف کا. ہم نے یہ لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں، فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے جان. کوئی شخص کسی کی جان لے تو اس کا بدلہ جان ہے. کوئی شخص کسی نے آنکھ پھوڑی ہے تو اس کا بدلہ آنکھ ہے. کسی نے کان کاٹا ہے تو اس کا بدلہ کان ہے. کسی نے ناک کھوڑی ہے تو اس کا بدلہ ناک ہے. والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، کسی نے دانت ابھی تم بھی توڑو، بدلہ ہے انصاف. والجروح قصاص، کسی نے جو ہے ہاتھ کو چوٹ پہنچائی، اتنی چوٹ پہنچانے کا اسے حق ہے، قصاص ہے نا. یہ انصاف ہے، برابری ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی لکھ دیا تھا، اور یہاں یہ اس لیے بات عرض کر رہے ہیں کہ یہاں اس شریعت میں بھی یہی حکم ہے. لہذا اگر کوئی کسی کی جان پر حملہ کرے تو پھر کیا ہے، حکومت اس کو کیا کرے گی؟ بھئی اس کے بدلے میں ایک جان. اگر کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پھوپھی تھی، ان کی پھوپھی نے کیا کیا، ایک کسی خاتون کو جو ہے نا انہوں نے ایک ایسا تمانچہ لگایا جس سے ان کی جو ہے نا آنکھ کو نقصان ہو گیا. تو وہ لوگ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ اس خاتون نے جو ہے ہمارے گھر کی خاتون کی آنکھ کو نقصان پہنچایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، انصاف ہے، قصاص ہے، بدلہ ہے. تو اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پھوپھی ہے، مت کریں. کہا انس قصاص ہے، اور قصاص اللہ کا حکم ہے. تو حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم میری پھوپھی کی آنکھ نہیں توڑی جائے گی.
حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم میری پھوپھی کی آنکھ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. اتنے میں جو ہے نا وہ جو رشتہ دار تھے جن کی آنکھ پھوڑی گئی تھی تو نقصان پہنچا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے معاف کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں اتنا سا دے دو کچھ مال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان کو اتنا مال دے دو. پھر آپ نے فرمایا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، انس ابن مالک یا انس ابن نضر، فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم لعلی اللہ لابرہ، کسی بات پر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتے. یہ انس نے قسم کھا لی کہ میری پھوپھی کی آنکھ کو نہیں توڑا جائے گا، نہیں مارا جائے گا. تو بس اللہ نے اس جو سامنے والے تھے ان کے دل میں بات ڈالی. وہ بات کیا ہے؟ ہم معاف کرتے ہیں، ہم بدلہ لے کے کیا کریں، آنکھ پھوڑ کے ہمیں کچھ معاوضہ دے دو. آگے فرمایا والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، کوئی معاف کر دے بھائی میری اس کی تو جان چلے گی، اب دوسرے کی جان لے کے کیا کرنا، چھوڑ معاف کرتے ہیں. یہ معاف کرنا کفارۃ اللہ، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ایک آدمی نے آنکھ توڑ دی، قصاص یہ ہے کہ آنکھ تو عدالت میں بلائیں گے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے. لیکن دوسرے نے کہا بھائی یہ کی چلے گی، اب اس کی ہم لے کے کیا کریں، ہم معاف کرتے ہیں، یا ہم جو ہے ہمیں کچھ جو ہے اس کا کچھ مال دے دیجئے، کچھ آپس میں کمپرومائز کر کے صلح ہو گئی، وہ جو ہے نا وہ معافی کفارۃ اللہ. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ بات تھی یہودیوں کی. اب آگے عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اس امت کی بات ہوگی. تین لوگوں کی، اہل کتاب میں پہلے یہودی پھر عیسائیوں کی. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، ہم نے ان کے پیچھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو مریم کے بیٹے تھے، یا آخر میں آئے، ہم نے ان کو بھیجا. اور یہ جو آئے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھی، اور وہ تصدیق کرنے والے تھے. دیکھو تورات صحیح کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ سارے ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پاک انجیل کی تصدیق کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کتاب ان پہ اتاری گئی وہ کتاب یہ تعاون ہے. اہل حق کے درمیان آپس میں تعاون ہونا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے. نہیں بھی کہ یہ نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں. ہاں یہ کتاب دیکھو ہماری ہے، کیونکہ سب کی بنیاد ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدت دین ایک اللہ ہے، اسلام ہے سب کی، ہے نا. جب آدمی کی بنیاد ایک ہوتی ہے تو پھر آدمی معاون بن جاتا ہے، آدمی میں تعاون آ جاتا ہے. تو سارے نبی آپس میں معاون تھے، ساری آسمانی کتابیں آپس میں تعاون تھی. عیسیٰ علیہ السلام آ کے کہنے لگے کہ یہ جو پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. ہاں میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو سامنے ہے، یہ جو تورات ہے نا. ایسا نہیں کہ مجھے انجیل مل گئی تو میں تورات کو یہ کر دیا. انجیل تورات کا تتمہ ہے، انجیل تورات کو مکمل کرتی ہے. ہاں تو کہنے لگے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور یہ جانتے ہو تورات انجیل، صاحب انجیل تورات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہدایت ہے، موعظۃ للمتقین ہے. سبحان اللہ، یہ ہدایت والی کتاب ہے اور تقوی والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اس میں ہمیں ذرا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں آپس میں جو دیکھیے نا، بنیاد اسلام ہے، بنیاد حق ہے، تو حق میں آپس میں تعاون کیسے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سپورٹ، ایک دوسرے کی تعریف، ایک دوسرے کو سراہنا، خدمت کے اعتبار سے بھی. ہاں کیونکہ مختلف کام کمیونٹی میں ہوتے ہیں، مختلف کام. سب کا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنا. اور طریقہ سب کا صحیح ہو، دین پر ہو، شریعت پر ہو، تو پھر سب آپس میں معاون کہ بھئی دیکھو یہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کر رہے ہیں. تو ہر پیغمبر پچھلے پیغمبر کی تصدیق، اور خاص طور پہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کا معنی، تورات کا معنی ہے قانون.
تورات کو عربی سریانی زبان میں کہتے ہیں لا، قانون، اور انجیل کا معنی ہے بشارت۔ انجیل کا معنی بشارت کا مطلب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی گئی اس میں۔ اور قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی ہیں کہ جس کو زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جس کے حروف اور آیتیں اور مضمون ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور ایک بڑی کتاب ہے، وہ ہے زبور۔ زبور کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا صرف دعاؤں میں، مناجات میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے تورات میں احکامات زیادہ ہیں، انجیل میں نصیحتیں زیادہ ہیں، اور زبور میں دعائیں اور مناجات اور اللہ کی حمد زیادہ ہے۔ اور اللہ کا کلام قرآن پاک یہ تو سر چشمہ ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بما انزل اللہ فی، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق۔ عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ یہ دو طبقے ہو گئے، اب اس امت کو بتایا جا رہا ہے، اب یہ ہماری باری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کیا اے نبی جی آپ پر الکتاب، کتاب کو، بالحق، یہ سچی کتاب۔ اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو کلام اللہ بھی کہتے ہیں، کتاب اللہ بھی کہتے ہیں۔ کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ساری آسمانی کتابیں کتاب ہیں، قرآن کتاب بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ کلام اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، یہ صرف قرآن پاک کو یہ شرف حاصل ہے۔ تورات کلام نہیں کیے، تورات لکھ کر تختیاں دے دی گئیں، انجیل دے دی گئی، زبور دے دی گئی، صحیفے دے دیے گئے، ہاں، لیکن قرآن پاک لکھوایا بھی گیا اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا۔ یہ کلام، اسی لیے کلام اللہ، کتاب اللہ، یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یہ سعادت بخشی ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں وہ سب کتاب اللہ ہیں۔ یہاں کتاب کا ذکر اس لیے ہے کہ پچھلے کتابوں کا ہی ذکر آ رہا ہے، تورات، زبور، تورات اور انجیل کتاب اللہ ہے۔ ہم نے آپ پر نازل کیا کتاب کو جو حق ہے، بالحق، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو سامنے ہیں۔ تورات کی کتاب، تورات کی تصدیق کرتی ہے قرآن، تورات اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس قرآن کی ایک سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ مہیمنن، مہیمن کہتے ہیں کسوٹی، کسوٹی سمجھے نا، سونا اصل ہے یا نقلی ہے پہچاننے کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے، گھس کے پہچانتے ہیں بھئی کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے نہیں؟ تو قرآن پاک جو ہے یہ مہیمن ہے۔ مہیمن کے معنی ہے تورات صحیح کتاب، یہ کوئی آ کے بتائے یہ تورات میں ہے، یہ انجیل میں ہے، کیسے معلوم یہ انجیل میں ہے، تورات میں ہے؟ وہ چیز اگر کلام اللہ سے نہیں ٹکراتی ہے تو پھر وہ کتاب تورات میں ہے۔ وہ بات اگر انجیل کی وہ بات اگر قرآن پاک سے نہیں ٹکراتی ہے تو پھر وہ انجیل میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو کہ تورات اور انجیل یہ محرف ہو چکے ہیں، تحریف ہو چکی ہیں، بدل دیے گئے ہیں، لیکن صحیح چیز کیا ہے اس کو پرکھنے کے لیے کتاب اللہ مہیمنن، ہاں مہیمنن، یہ کتاب مہیمن ہے، محافظ ہے۔ وہ کتاب آسمان، وہ کتاب تورات ہے یا نہیں، اس کا مضمون ہے یا نہیں، وہ بتانے کے لیے کتاب ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے نبی جی آپ فیصلہ کیجئے لوگوں کے درمیان اللہ نے جو اتارا ہے۔ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، ایک جماعت یہودیوں کی، بڑے بڑے علماء کی، عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسید اور ایک دو تین علماء کی ایک جماعت آئی۔ دیکھیے نا، اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ جو ہے نا راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ آ کے کیا کہنے لگے؟ آپ جانتے ہیں ہم یہودی علماء ہیں، ہمارے پیچھے پوری کمیونٹی ہے، ہم ایمان لا لیں گے تو پورے لوگ مان لیں گے اور ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، ایک معاملہ چل رہا ہے، اس معاملے میں فیصلہ آپ ہمارے کہے کے مطابق کر دیں۔ سمجھ رہے بات؟ ایک معاملہ ہے ہمارے اور یہودیوں کے درمیان، کمیونٹی میں چل رہا ہے، لیکن وہاں فیصلہ کس کے مطابق کر دیں؟
ہمارے کہے کے مطابق کر دے ہم ایمان لا لیں گے، ہم ایمان لا لیں گے تو پورے کمیونٹی والے ایمان لا لیں گے، کیونکہ پورے یہودی ہمارے تابع ہیں، ہم کو وہ جو ہے نا علماء مانتے. یہ بات کون؟ وہ یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی فرمائش کی اتباع مت کیجیے. سمجھ رہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت تو پہاڑوں جیسی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان استقامت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں اصل میں. کسی کی فرمائش، کسی کی خواہش کو سامنے رکھ کر دین کو نہیں بدلو، حکم کو مت بدلو، کتاب اللہ کو مت بدلو، شریعت کو مت بدلو. ہاں، اور اس کی ایگزامپل، ایک نمونہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ ان کے سامنے آ کر کیا کہہ رہے ہیں. بس ایک فیصلہ کر دیں ہماری فرمائش پر، ہم ایمان لائیں گے، ہمارے ایمان لانے پر یہ سارے ایمان لا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق آپ کے پاس آ چکا ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کہہ رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے. یہ آنے کے بعد ہمیں کسی کی خواہش، کسی کی فرمائش کو سامنے رکھ کر دین بدلے، یہ نہیں ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر قوم کے لیے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک طریقہ ہم نے رکھا ہے. ایک سوال ہوتا نا، ایک سوال یہ ہے، یہودیوں میں احکامات یہ تھے، یا عیسائیوں میں ایسے احکامات تھے، مسلمانوں میں ایسے احکامات تھے. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی حکم دے دیتا، الگ الگ کیوں؟ یہودیوں کے احکامات ہیں زکوٰۃ کے، عبادت کے، اس امت سے تھوڑے مختلف تھے، اس امت کو دوسرے کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ اگر چاہتا پوری امت کو ایک ہی طریقے پر لے کر آتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک پر. لیکن کیوں نہیں کیا؟ ان کو الگ احکامات، ان کے زمانے میں الگ احکامات تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو الگ احکامات تھے، اس امت کو الگ احکامات قیامت تک کے لیے تھے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اصل میں اللہ امتحان لینا چاہ رہے ہیں تمہارا، جو اللہ نے حکم دیا اس حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں. اسی لیے اللہ نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تمہارے لیے ہر ایک کے لیے شریعت اور طریقہ، نہج، منہاجا الگ الگ بنایا. اصول ایک ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ اصول ہیں. شریعت اس کے فروعات ہیں، اس کے فروعات ہیں، اور ان عبادتوں کے طریقے الگ الگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کا طریقہ الگ تھا، عبادت اللہ ہی کی ہوتی تھی، اللہ کے غیر کی نہیں. لیکن نماز کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. یہ اللہ تعالیٰ چینج کیوں کرے؟ اللہ تعالیٰ کریں اگر میں چاہتا تو وہاں سے یہاں تک ایک ہی رکھ دیتا. میں نے یہ چینج اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لوں کہ تم میرے حکم پر چلتے ہو یا نہیں. یہ میرا امتحان ہے تمہارے لیے. لہٰذا اب قرآن مل گیا ہے، اسلام مل گیا ہے. فاستبقوا الخیرات، الخیر سے مراد قرآن ہے، اسلام ہے. اب قرآن تمہارے سامنے ہے، خیر تمہارے سامنے، اس میں آگے بڑھو. یہ قیامت تک کے لیے بس مکمل دین کو مکمل کر دیا. قرآن آخری کتاب ہے، اب یہ خیر تمہارے سامنے ہے. فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں بس آگے بڑھو. اب آگے بڑھنے کی چیز ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے جس چیز کو تم اختلاف کر کے دنیا میں جھگڑ رہے تھے. یہ نہیں یہ طریقہ تھا ہمارا یہی طریقہ ہے. انہوں بولتے نہیں ہمارا یہی طریقہ، ہم اسی پہ رہیں گے. اللہ کا دین، اللہ کا کلام آنے کے بعد پچھلے طریقے منسوخ ہو گئے. اب اللہ امتحان لینا، میرے حکم پر چلتے ہو یا اپنی مرضی پہ چل رہے ہو. اپنی مرضی یہ ہے کہ تم اسی طریقے پہ رہو. حکم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تب بھی میری شریعت پر ان کی اتباع، تب بھی میری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہو کے بھی آ جائیں اور میرے زمانے کو پالیں تب بھی میرے پیچھے چلنا ان کے لیے ضروری ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اللہ کے حکم کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، ان کے خواہش کی پیروی مت کیجیے، واحذرہم، چوکنا رہیں، محتاط رہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا ہے، چوکنا رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی تحذیر، تحذیر کے معنی چوکنا رہتے تھے، کسی کی کوئی بات مجھے دین سے تو نہیں ہٹا رہی، کسی کا کوئی عمل مجھے اللہ کے حکم سے تو نہیں ہٹا رہا، واحذرہم، ان سے چوکنا رہیے، ولا تتبع اہواءہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کوئی فرمائش، کوئی چیز، کوئی ایسی بات لا کر آپ کو حکم سے ہٹا کر آزمائش میں ڈال دیں، آپ چوکنا رہیں۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اصل تو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، روگردانی کریں، جان لیں اچھی طرح انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ پوری بات کہنے کے بعد اس مضمون کو ختم کر رہے ہیں۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، سوال کر رہے ہیں، آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا طریقہ، جاہلیت کی بات، جاہلیت کے فیصلے پسند کرتے ہو؟ جو بات قرآن اور شریعت سے ہٹ کر ہے وہ جاہلیت ہے، خواہش پر چلنا جاہلیت ہے۔ آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو؟ کیا ان کی یہ چاہت ہے؟ کیا ان کی یہ چاہت ہے؟ حکم الجاہلیہ، جاہلیت کے طریقے پر، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے اس قوم کے لیے اللہ کے حکم سے، فیصلے سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، ختم کر رہے ہیں، دیکھو، ومن احسن من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون سی اچھی بات ہو سکتی ہے حکمن، فیصلے کے اعتبار سے؟ قرآن کا حکم سب سے بہترین، قرآن کا فیصلہ سب سے بہترین، معاشرتی زندگی میں، وراثت کے معاملے میں، طلاق کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں سب سے خوبصورت فیصلہ کون سا؟ ومن احسن من اللہ حکما، یہ ہمارا یقین ہو۔ احسن فرمایا، احسن کے معنی حسن، خوبصورتی، احسن بہت ہی خوبصورت، اس سے خوبصورت، اس سے بیوٹیفل، اس سے بہترین خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں جو چیز خوبصورت ہوتی ہے آدمی اس کی طرف لپکتا ہے، اور یہ کس کے لیے؟ اللہ کا ہر حکم خوبصورت ہے، لیکن خوبصورت اسے دکھتا ہے لقوم یوقنون، جس کو اللہ پر، قرآن پر یقین ہے، اس کو اللہ کے ہر حکم میں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ ورنہ تو افا حکم الجاہلیت یبغون، اگر اللہ پر، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں ہے تو اپنی خواہش کے طریقے کو وہ ترجیح دے گا، نہیں بھئی میں وراثت اپنے مرضی سے کروں گا، میں خاندانی مسئلہ اپنے طریقے سے حل کروں گا، یعنی معاشرتی مسائل میں اپنے طریقے سے حل کروں گا۔ یہ ہے افا حکم الجاہلیت یبغون۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے کلام پر یقین نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لائی ہوئی شریعت پر یقین نصیب فرما کر ہمیں اس پر اپنی زندگی کو لائیں۔ یہی بات، خلاصہ یہی ہے کہ کتاب اللہ سب کو دی گئی، لیکن پچھلی قوموں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ جو معاملہ کیا، ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں، اپنی زندگیوں کو جوڑیں، تابع کرنا، تابع کر دینا، اپنے ہر چیز کو اس کے تابع کر دینا، تعویل سے، تحریف سے ہم اپنی حفاظت کریں۔ کوئی چیز خواہش پہ لگ رہی، یہی قربانی بنے گی، اللہ کا حکم پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔